بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، سورۃ الحج کا آغاز قیامت کے زلزلے کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اس زلزلے کے بارے میں الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کی ہولناکی اور وحشت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ماں کی شفقت اور پیار سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو اپنے بچے کی ہوش تک نہ رہے گی۔ اس دنیا میں اگر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو ماں اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچے کی زندگی محفوظ کرتی ہے، لیکن قیامت کے زلزلے سے وہ بھی اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے گی اور بچے کو بھول جائے گی۔ ناظرین، قیامت کا ہچکولہ اتنا شدید ہوگا کہ جو مونس جاندار حمل سے ہوگا، چاہے وہ عورت ہو یا کوئی جانور، اس کا حمل دہشت کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، لیکن یہ مدہوشی کسی اور وجہ سے نہ ہوگی بلکہ قیامت کی ہولناکی سے ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورۃ المزمل میں ہے کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورۃ الزلزال قرآن مجید کی ایک مختصر سورت ہے جس کے آغاز میں ہے، اس دن زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا۔ بظاہر تو زمین اور پہاڑ مضبوط دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ہل جائیں گے۔ جب زمین ہلکی سی ہلے گی تو انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ سورۃ القاریہ میں تو ذکر ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ اون کے گولوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس کے 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلے میں لوگوں پر خوف طاری ہو جائے گا، دوسرے میں تمام جاندار مر جائیں گے اور تیسرے میں انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے۔ گویا قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا، اس کی ہولناکی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ الفجر میں ہے کہ اس دن زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ قیامت کے زلزلے کی جو کیفیت بیان کی ہیں، ان پر انتہائی غور و فکر کرنے اور اپنے اعمال کی درستگی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، قیامت سے پہلے جو زلزلے ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتے ہیں۔ سائنسدان ان زلزلوں کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں جس کی اپنی علمیت اور افادیت ہے، لیکن ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اصل طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے حکم کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات مختار مطلق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انسان کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں آنے والے ان زلزلوں سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور عذاب اکبر سے بچنے کی فکر نہیں کرتے تو ہم بہت بدقسمت ہیں۔ یہ عذاب ادنا تو انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہوش میں آؤ اور عذاب اکبر کی سختی سے بچنے کی تدبیر کرو۔ اس سے بچنے کی تدبیر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بتائی ہے، جسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ہم پر واضح کر دیا ہے۔ سورۃ الحدید کی وہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔